वालेकुम। جی مولانا اسحاق صاحب بیٹھے ہیں؟ جی بیٹھا ہوں، پوچھیں آپ۔ محمد اسحاق بول رہا ہوں سمناباد نثار کالونی سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں جی، آپ پوچھیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے تھے ایک دفعہ ٹی وی پہ، ہاں ARY پہ۔ ہلو، جی جی سن رہا ہوں۔ تو ان سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ قرآن مجید بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، اور انہوں نے کہا کہ پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دی، اس کے بعد یہ مشہور ہی ہو گئی اور لوگ اسی پر جم گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا لا یمسہ الا المطہرون، کہنے لگے کہ جب فرشتے جب نازل ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام لے کر، یہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو یہ اس وقت کا یہ تھا۔ یہ تو ان کی بات درست ہے کہ جو اس آیت سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں وہ نہیں ٹھیک کرتے۔ وہاں تو بات یہی ہے کہ لوگ کہتے تھے شیاطین لے کر اترتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا شیاطین تو اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ وضو کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا، صحابہ کرام نے یہی کچھ کیا۔ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا بالکل حدیث صحیح ہے، اس لیے کوئی نہ وضو کے بغیر چھوئے۔ اچھا اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حدیث بخاری میں آتا؟ نہیں، دوسری کتابوں میں لا یمس القرآن الا طاہر۔ ہاں بالکل، اور صحابہ کرام کے فتوے 4 صحابہ کرام سے یہ حدیث آتی ہے، اچھا اس لیے نہیں چھونا چاہیے، غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی۔ دوسرا یہ بے وضو آپ قرآن پاک کو چھو کر تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں چھونا چاہیے۔ نہیں چھونا چاہیے؟ نہیں نجاست جنابت کی حالت میں تو ظاہر ہے، لیکن بے وضو بھی نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں بے وضو بھی نہیں چھونا، بالکل صریح حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اور صحابہ کرام کے آثار اتنے ہیں کہ ذرا بھی شبہ ہوا کہ وضو نہیں اسی وقت قرآن رکھ لیا۔ یہ زیادتی کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن لے لو، نہیں ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، زبان نہیں پڑے۔ اچھا، وہ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں تو لڑکوں نے آج پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ بے وضو آپ پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں لا یمس القرآن الا طاہر۔ اب وہ فیصلہ بدل دینا جا کے فیصلہ کوئی بات نہیں، انہیں بتا دیں کہ میں نے تحقیق کی ہے بیٹا، یہ بات نہیں تھی، قرآن مجید جو ہے نا، اب سے میرے بھائی ان کو ادب سکھائیں گے، احترام سکھائیں گے، ان کے ذہنوں میں قرآن کی عظمت بیٹھے گی، اس کو معمولی کتاب نہ سمجھے، اللہ کا کلام ان کے ذہن میں بٹھائیں۔ لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، وہ درس میں پڑھتے ہیں یا گھروں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو بے وضو اور بعد کا ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے پڑھتے ہوئے، تو ان کا کیا حل ہونا چاہیے؟ چلو ماس صاحب، وہ بچے چھوٹے ہیں، وہ مکلف تو نہیں ہے، چوٹ بھی یا کوئی، مگر ہم ان کو احساس دلاتے رہیں تاکہ وہ شروع سے عادی ہو جائے کہ وضو کر کے قرآن مجید ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں رغبت دلانی چاہیے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ کے اللہ خیر سے رکھے۔ ٹھیک ہے جی۔ صاحب جی اب بچہ ایک میرا کسی نے کہتا کہ دف جانی جڑی ہے جائز ہے، تو میں ایک دفعہ پچھلے سال پروگرام میں سنیا سی مولانا صاحب انہوں نے کہا سی کوئی جائز نہیں ہے دف وغیرہ۔ آج بھی مولانا یہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، یعنی پچھلے سال جو بات کہی تھی مولانا ابھی قائم ہے اس بات پر؟ ذرا تفصیلاً ذرا کہہ دو، بچہ بھی سننا نعت کے ساتھ دف بجانا جی؟ نہیں، نعت کے ساتھ دف کی بات کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ایک تو شادی میں یا عید کے دن بچیاں نا چھوٹی چھوٹی کو دف بجاتی ہے، ایک تو وہ مسئلہ، ایک یہ ہے کہ نعت شروع کی عبدالرؤف روفی صاحب نے، وہ پیچھے 7 بجتے ہیں دف وغیرہ، اور وہ یہ دونوں مسئلے میرے بھائی الگ الگ ہیں نا۔ یہ نعتیں تو پڑھنا اس کے ساتھ یا موسیقی یہ تو ہے حرام، مگر عید کے دن اور شادی کے موقع پر چھوٹی بچیاں وہ دف بجا رہے ہیں اور تھوڑا بہت گیت گا رہے ہیں تو وہ جائز ہے، بالکل رسول کریم علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے، صحابہ کرام کی موجودگی میں ایسا ہوتا تھا، اس میں ہمیں بھی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ شادی اور عید ان کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارتے تھے اگر کسی گھر سے آواز آتی تھی، باقی جو ہے نا یہ نعت کے ساتھ یہ کوئی نہیں۔ اس پر جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی بچیوں نے دفعیں بجائی تھی اور حضور کا استقبال کیا تھا، تارا البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ بھی قصہ کوئی نہیں ثابت۔ جیسے اویس کی اب بات ہوئی نا رضی اللہ عنہ، اسی طرح کی یہ منقرض کہانی ہے، اس سے آگے لوگ پھر محل بنا لیتے ہیں، یہ قصے کوئی ثابت نہیں۔ عید اور شادی کے موقع پر بچیاں بجا لیتی جی جی ٹھیک جی۔ السلام علیکم۔ میں آپ سے ایک پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے وغیرہ لگتے ہیں، تو ان کی آج کل کے دور میں کیا حیثیت ہے؟ آج کا دور ہے یہ کوئی ہو، غیر عورتوں کو دیکھنا جس طرح وہ ناچتی پھرتی ہیں، یہ تو سب کے لیے حرام ہے، ہمیشہ حرام رہا۔ اس دور میں آخر دین کو بدل تو نہیں جائے گا، جو بے حیائی اور رانی ہو رہی ہے اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی شریف آدمی ادھر آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا، شرم آتی ہے۔ جو دیکھتے ہیں یہ بہت جرم کرتے ہیں، اللہ توفیق دے لوگوں کو کہ وہ ایسے سلسلے بند کریں۔
اب تو اس سے آگے زندہ ناج بھی چیٹر وغیرہ چل پڑے ہیں، برانا ہو رہی ہیں عورتیں، ساری خبریں آ رہی ہیں. اسلام میں انٹرٹینمنٹ کا کیا تصور ہے؟ ڈرامے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں؟ نہیں، یہ چیزیں سب غلط ہیں. باقی تفریح کے بارے میں نا تھوڑا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم ملیں یا جمعہ پر آیا کریں، پھر وہاں بیٹھ کر لمبی چوڑی بات ہوگی. اسلام میں جو تفریح ہے نا، تفریح کو بند نہیں کہ اپنے جسم کو قوی رکھنے کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے سب چیزوں کی اجازت ہے، مگر ان میں یہ عیاشی، بے حیائی، بدکاری، جو راستے زنا کی طرف لے جانے والے اس کو دین نہیں برداشت کر سکتے. جن کا انجام آخر میں یہ ہے نا کہ آدمی ان راستوں پر چلے تو آخری انجام یہی ہوگا کہ وہ بدکاری کے سمندر میں غرق ہو جائے گا. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. زنا کی تو اجازت نہیں دیتا اسلام، اس کی طرف یہ سارے راستے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ چناب کلب میں کیا ہوا کہ وہ آئی تو پھر لوگ لڑکے جو تھے وہ بے قابو ہو گئے، اسٹیج پر دوڑے، پھر وہ کمرے میں چھپی اور لوگوں نے پولیس بلائی، فیملیاں جو تھی وہ گاڑیوں پر بھاگیں. تو نتیجے یہی نکلنے ہوتے نا ایسی انٹرٹینمنٹ میں. یہ کوئی تفریح نہیں ہے، بدماشی. بہت شکریہ جی مولانا. مردہ جانور کی بیع و شراء کے متعلق دین کا کیا حکم ہے؟ ناجائز، حرام. اس کی کھال بھی اسے اتار کر اگر اس کو رنگ لے نا کوئی یا پھٹکڑی، اس کی جو رطوبت خشک ہو جائے، خراب، پھر استعمال کر سکتے ہیں، میں بھی کر دیں. جی وعلیکم السلام. سر مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ ہاف بازو شرٹ پہن کے جس طرح سے ٹی شرٹ یا شرٹس آتی ہیں، جی جی کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھیں نماز، جی پڑھی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ مسجد کے اندر ایک دو بندے جو ہے نا بار بار اسی بات پہ ٹوک رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کی نماز نہیں ہوتی، مکروہ ہو جاتی ہے نماز. کیوں؟ پتہ نہیں اب کیا وجہ کیا ہے. میں تو پریشان ہو گیا اس معاملے میں کہ جی وہ کیوں کہتے ہیں مجھے اس طرح سے بار بار. ان کی بات غلط ہے. اگر ہو نا پورا بازو بنا ہوا اس کو آپ فولڈ کریں نا، اس پر تو کوئی کہہ سکتا ہے یار پورا بنا ہوا قمیص اور کرتا آپ کیوں فولڈ کرتے ہیں، صحیح طرح پہنے، وہ بات الگ. اگر ہے ہی ہاف نا تو کوئی بات نہیں. مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک ڈھانکنا صرف ضروری ہے. باقی اگر ہے اس طرح کی بڑی ہوئی کوئی ٹی شرٹ تو کوئی بات نہیں. کیونکہ میں نے ایک بات کی تھی کہ جی مسجد الاحرام کے اندر کے جب احرام باندھتے ہیں کہتے ہیں جی وہ وہاں کا رول ہے یہاں کے نہیں ہے. نہیں، ان سے پوچھیں یہاں کا رول دکھائیں بھی نا اپنی طرف سے، تو ہے نا مسلکل ارانیت کا مظاہرہ کرے. اگر کہیں لکھا تو ان سے ہی پوچھیں، وہ مجھے دکھا نہیں سکیں گے انشاءاللہ. جی آپ پڑھیں بلا جج کے نماز. تھینک یو ویری مچ. جی امین صاحب بول رہا ہوں. امین شاہ صاحب پوچھیں نا جو پوچھنا. اچھا جی، بات یہ ہے کہ سورۃ توبہ جو ہے نا اس کی تھوڑا سا بتا دیں، اس کا جو کہ اعوذ باللہ اس کے لیے کیوں نہیں ہوتا بھلا؟ نہیں، اعوذ باللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اعوذ باللہ تو سارے قرآن میں ہی نہیں نا، وہ تو رسول اللہ نے سکھایا نا. ہاں اس میں سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ دیا کہ جب قرات کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ سے دعا کر لو کہ وہ شیطان سے بچا کر رکھے. دعا رسول کریم علیہ السلام نے سکھائی اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ باللہ یہ قرآن کا حصہ نہیں، اسی لیے قرآنوں میں نہیں لکھی جاتی. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وحی کے ذریعے اتری ہے. وہ 113 صورتوں کے شروع میں وہ لکھی گئی. سورہ بقرہ کے شروع میں نہیں لکھی گئی. اچھا، اللہ کی طرف سے ہی نہیں اتری. سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی نہیں ہے؟ نہیں، توبہ کے شروع میں نہیں. سورۃ توبہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہی کے ذریعے جب اتری ہے نا، یہ صورت تو نہیں آئی اس کے ساتھ بسم اللہ. تو اس کی کوئی توجیہ، کوئی مطلب کیا توجیہ تو جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ پہلی صورت کا یہ ضمیمہ ہے. جو سورہ انفال ہے نا، جو مضمون اس میں ہے نا، 8-10 سال بعد جب وہ مکمل ہوا کام، جہاد کا حکم ہوا تھا، جب جہاد کے ذریعے کفر ختم ہوا اور آخری صورت اس بارے میں اتری، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا قائد اعظم 1 پارٹ، پھر 2-4 صفحے کے بعد آتا پھر قائد اعظم نمبر 2. چونکہ یہ انفال کا ہی دوسرا حصہ کوئی اس سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتایا کہ اس کے ساتھ ہی لگا دو. سورۃ انفال کی کنٹینیوشن بالکل اس کا ہی ہے یہ تتمہ، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی شامل کر اسی کا مضمون ہے. اسی کا مضمون، اس کو پڑھتے جائیں نا. جو حکم ہوا تھا کہ مشرکین کے ساتھ جنگ کرو، فتنہ ختم ہو جائے، وہی بات اس میں چلتی جاتی ہے، اسی کی تکمیل ہے. یہ بات تو یہ ویسے لوگ اپنی طرف سے کئی ٹرمٹوئیاں مارتے.